انج سمجھو تہاڈا دل جڑا ہے یہ تہاڈی باڈی دا چیف آرمی سٹاف ہے، یہ چیف ہے، یعنی دل اکھ نو کہے گا کہ اکھ ویکھے گی، یہ دل کہے گا فلانی شے سن کان سنن گے، یہ دل کہے گا فلاں چیز بول تے زبان بولے گی، دل کہے گا کہ پکڑ ہاتھ پکڑیں گے، یہ دل کہے گا کہ دوڑ جلدی کر، لیٹ ہو گئے ہیں، پیر چلن گے، دوڑنا شروع کر دیں گے، سفر شروع ہو جائے گا۔ گویا کہ جڑا دل ہے یہ پوری باڈی دا سربراہ ہے، چیف آرمی سٹاف ہے، اس کا کمانڈر ہے پوری باڈی دا۔ تو اللہ فرما دیں اس کمانڈر نو صحیح کرو، اس چیف نو صحیح کرو، اس صدر اور وزیر اعظم نو درست کرو، اور اینو محمد سلیم والا نہ بناؤ، اینو تسلیم والا دل بناؤ کہ اللہ دا حکم آوے تے اللہ دے ہر حکم نو فوری تسلیم کرے، فوری۔ اذان ہوئے دل کے چھوڑ، دکان بند، آفس بند، بزنس بند، کیوں؟ اللہ دا بلاوا آ گیا، اے ہے قلب سلیم۔ رمضان آ گیا، انہیں کہا جان جاتی ہے جائے، گو شریعت نے اجازت دیتی بیمار روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن آدمی کہ ہو سکتا ہے کہ زندگی میں نے دوبارہ رمضان نصیب نہ ہو، میں تے روزہ رکھا گا۔ اگر روزے دی حالت دے اندر میرا انتقال اور وصال ہوندا ہے، اس تو بعد کی ہور کی سعادت ہو سکتی ہے؟ یعنی اللہ دا حکم آوے دل فوراً اللہ دی اطاعت، اللہ دا حکم، میرے پیغمبر دی اطاعت، فرما برداری اور غلامی دے اندر تینو مجبور کر دے جڑا دل، یہ ہے دل جس تے میرا رب فخر کرے گا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا، نہ تیرا مال تیرے کام آئے گا، نہ تیری اولاد کام آئے گی، جیسے تو اپنی توانائیاں خرچ کر دیتی یا پیسہ خرچ کر دیتا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں وہ تیرا دل جو سراپا تسلیم ہے، اللہ کے ایک ایک حکم کو قبول کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے، اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، یہ دل ہے جس پر میرا اللہ فخر اور ناز کرتا ہے۔ اس لیے اقبال کہتا ہے ارض و سما میں کہاں تیری وسعت کو پا سکے، اے اللہ تیری ذات، قدرت، شان کتنی بڑی، ارض و سما میں کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ایک بندے کا دل ہے کہ جس میں تو سما سکے۔ یہ جو بندے کا دل ہے، میرا اللہ چاہتا ہے کہ یہ میرا ہے کوارٹر ہو، یہ میرا مرکز ہو، یہاں میرا قبضہ، میرے مصطفیٰ کا قبضہ۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ یہ صحابیہ اور اسلام کی پہلی شہیدہ، مکہ مکرمہ کا ماحول ہے، امیہ ابن خلف اور دوسرے بے ایمان حضور کا کلمہ پڑھتی ہیں، اور ذات ظلم شروع ہوتا ہے، ظلم اتنا مارا ایک دن جس کی انتہا نہیں، اور سیدہ سمیہ کی زبان سے بڑا عجیب و غریب جملہ نکلتا ہے، فرمایا امیہ تو انہیں پیسے دے کر، درہم اور دنانیر دے کر مجھے خریدا ہے، میں تیری نوکرانی ہوں، میں تیری غلام ہوں، مجھے اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، میں تیری لونڈی اور باندھی ہوں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ میں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے، حضور کی غلام بن چکی ہوں، حضور کی شادائی اور فدائی بن چکی ہوں، تو میرے اوپر جتنا بھی ظلم کر سکتے ہیں ظلم کر لے، تیرے اعصاب تھک جائیں گے، وہ جواب دے جائیں گے، لیکن میرا ایمان یہ جواب نہیں دے گا۔ اور فرماتی ہیں کہ امیہ یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ میرے جسم پہ تیرا قبضہ ہے، میرے دل پر میرے محمد کا قبضہ ہے۔ تو یہ جو دل ہے چھوٹا سا، اس کو ہم نے حضور کے حوالے کرنا ہے، اللہ کے حوالے کرنا ہے، اس میں میرے اللہ کی بادشاہت ہو، میرے اللہ کا راج ہو، اللہ کا راج۔ اور پھر خدا کی خدائی میں انبیاء کے بعد سب سے زیادہ مقدس اور پاکیزہ لوگ جن کے دلوں کو اللہ نے پسند کیا، آئیڈیل، نمونہ،
وہ حضور کی مقدس اور پاکیزہ جماعت وہ صحابہ تھے۔ اللہ نے ان کے مقدس اور پاکیزہ دلوں کا تذکرہ اپنے قرآن میں کیا۔ وہ ہے قلب سلیم والے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، بلال، حسنین، طلحہ، زبیر، یہ میرے پیغمبر کے یہ صحابہ اللہ۔ ابھی میں یہ کپڑے پہن رہا تھا تو یہ کمزور ہے نا انسان، میں نے کہا کہ یار واسکٹ اب ایسی بنواتا ہوں جو کپڑوں کے ساتھ میچ کرے، چلو ٹوپی ہے، یہ ہے، وہ ہے، ہر آدمی آج کل میچ کرتا ہے نا۔ اب دیکھو اللہ نے ساری کائنات کی طرف دیکھا تو اللہ نے بھی حضور کے غلاموں کے لیے جن صحابہ کو میچ کیا کہ یہ میچ کا معنی جو اس کے ساتھ سونے لگے، خوبصورت لگے، تو خدا کی خدائی میں اللہ نے حضور کے غلاموں کے لیے صحابہ کو میچ کیا۔ ہاں جی، جو زیادہ میچ کر گئے، جو زیادہ ہی میچ کر گئے میرے مصطفیٰ کے ساتھ، اللہ نے انہیں روضہ رسول میں سلا دیا۔ وہ صحابہ میں سب سے زیادہ، آپ کو کیا پتا میرے ابو بکر کی شان، میرے عمر کی شان، خدا کی قسم درجے بھی ان کی عظمت کو سلام کرتے، اتنے اونچے لوگ جن کو میرے پیغمبر نے پہلو میں بٹھا لیا یا سلا لیا، خدا کی خدائی قربان ان کے اوپر، ہماری جان ان کے اوپر قربان، وہ صحابہ۔ تو بہرحال صحابہ کے دلوں کا تذکرہ، جو کہ بات ہو رہی ہے قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، کام آئے گا تو قلب سلیم، جو دل اللہ کو دنیا میں تسلیم کر چکا ہے کہ میں نے اللہ کی بات کو ماننا ہے۔ اور صحابہ نے ایسا مانا، مارے کھائی، چھوڑا حضور کو، حکم دیا، حضور نے فرمایا اللہ کا حکم ہے ہجرت کرو، مکہ چھوڑ دو، گھر بار چھوڑنا، اولاد، بچے، ماں باپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ صحابہ نے دوسری بات ہی نہیں کی، کیوں؟ اس دل پہ خدا کا قبضہ تھا، خدا کے مصطفیٰ کا قبضہ تھا۔ بدر میں جانا ہے، لڑائی کرنی ہے، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، احد ہے، خندق ہے، خیبر ہے، احزاب ہے، یعنی سارا کچھ مجال ہے، صحابہ پیچھے ہٹے ہو۔ تو پھر میرے اللہ کو بھی مزہ آیا ان کے دلوں کو دیکھ، کیا مزیدار دل ہیں، کیا یہ قلب سلیم کے حامل ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کا تذکرہ اپنے قرآن میں کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، میں نے اپنے پیغمبر کے صحابہ کو دیکھا اتباع کے اندر، اطاعت کے اندر، فرمانبرداری کے ماحول کے اندر ڈھلے ہوئے۔ ایک بھی صحابی ایسا نہیں جس صحابی کے دل میں اپنی خواہش ہو، اپنی خواہش، اپنی دلی آرزو، انہوں نے ہمیشہ اپنے دل کی خواہشات کو حضور کے حکم پہ قربان کر دیا۔ خدا کو بھی مزہ آیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، میں نے اپنے محمد کے صحابہ کے دلوں کو پھر ایمان کے موتیوں سے، ایمان کے جواہرات سے، ایمان کے نور سے اپنے محمد کے صحابہ کو مزین کر دیا۔ سبحان اللہ، آئے مزین کر دیا، مزید خوبصورت بنا دیا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، صحابہ میں تمہاری عظمتوں پہ قربان جاؤں، اللہ تمہارے دلوں کو خود مزین کر رہا ہے، خود خوبصورت بنا رہا ہے، ایسا خوبصورت بنا دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ فرماتے میں نے پھر وہاں کفر کو کہہ دیا خبردار اس ماحول سے بھاگ جاؤ، یہ میرے محمد کے صحابہ کا ماحول ہے۔ میں نے کفر کی دوڑیں لگوا دی، میں نے فسوق اور فسق
اس کے دوڑے لگوا دی، وارثیان اور نافرمانیوں کے دوڑے لگوا دی۔ یا اللہ کیوں؟ اللہ فرماتے اس لیے اولئک هم الراشدون، میں نے انہیں ایسا کامل ہدایت یافتہ بنا دیا کہ کاش بھی تو اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ یا اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے تیری جل جلالہ۔ یا اللہ یہ تو بڑی بات ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کے صحابہ کے دلوں کو مزین کیا، فضلا من اللہ و نعما۔ اب محمد کے صحابہ کے دلوں کو جو میں نے مزین کیا ایمان کے نور سے، ایمان کے موتیوں سے، ایمان کے ہیرے جواہرات سے جو میں نے مزین کیا ہے، فضلا من اللہ و نعما، ان کے اوپر اللہ کا فضل بھی قربان ہو گیا، اللہ کی نعمتیں بھی قربان ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہے وہ دل جو قلب سلیم والے، یوم لا ينفع مال ولا بنون، کل قیامت کا دن ہوگا، قیامت والا دن بڑا خوفناک، بڑا ہولناک، بڑا پریشان کر۔ میرا رب اپنے پورے جاہو جلال کے ساتھ، پورے رعب کے ساتھ، پورے دبدبے کے ساتھ، پوری ہیبت اور جلالت کے ساتھ اور بڑے کر و فر کے ساتھ دنیا دیکھے گے میرے رب کے جاہو جلال کو۔ اور آیت الکرسی پڑھنے والوں، میرا رب اپنی کرسی عدالت پہ براجمان ہوں گے، کرسی خدا کی۔ اور حدیث میں آتا ہے جب پروردگار عالم بیٹھیں گے، جیسے بھی میرے اللہ کو منظور فرمائے، میرا اللہ جب بیٹھے گا تو کرسی چڑچڑائے گی، جیسے زیادہ بدنی چیز بیٹھ جائے تو وہ تھوڑی سی آواز نکلتی ہے نا، یعنی میرا رب اور کرسی، زمین و آسمان، مشرق و مغرب، شمال و جنوب سے بڑی کرسی، بڑی، میرا اللہ پورے جاہ و جلال کے ساتھ، پورے قہر کے ساتھ، پورے غضب کے ساتھ، پورے کر و فر کے ساتھ، پورے تبدراک کے ساتھ، پوری شان و شوکت کے ساتھ اس کے اوپر جلوہ فروز ہوں گے۔ اور آپ کا جاہ و جلال اور غصہ کفار کے لیے ہوگا۔ اگر رب کا غصہ انتہا پہ ہوگا، اور رب کی رحمت بھی انتہا پہ ہوگی۔ رب کا غصہ کفار کے لیے ہوگا، رب کی رحمت محمد کے غلاموں کے لیے ہوگی۔ وہ دن کوئی معمولی دن ہے، لیکن اس دن کو میں نے اور آپ نے نظر انداز کیا ہو، میرا اور آپ کا اس سے پالا پڑے گا، واسطہ پڑے گا۔ ابھی سے تیاری کرو کہ ہم نے اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے۔ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ آج 5-6 گھنٹے آپ کو کھڑا ہونا پڑے تو آپ کی طبیعت صاف ہو جاتی ہے، دائیں بائیں دیکھتے ہیں، کوئی کرسی، کوئی بینچ، کوئی چیز، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ وہ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ ذرا سوچئے، کوئی ٹیبل نہیں، کوئی کرسی نہیں، کوئی بیڈ نہیں، کوئی وہاں بیٹھنے کا انتظام نہیں۔ خوش نصیب ہوں گے جنہیں حضور کے جھنڈے کا سایہ نصیب ہو گیا، یارش وہ اللہ کا سایہ نصیب ہو گیا۔ لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے دنیا میں قلب سلیم ہوں گے، ایسے دل جو دل اللہ کی غلامی میں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوں گے۔ ہم نے اس دنیا میں رہ کر اس دل کو اللہ کی اطاعت میں ڈھالنا ہے۔ صحابہ نے ڈھالا تھا، اولیاء اللہ نے ڈھالا تھا، شہیدوں نے ڈھالا تھا۔ یہی وجہ کہ اللہ ان کا تذکرہ کس قدر فخریہ انداز میں کرتے ہیں۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا کہ میرے کرم نوازی کی انتہا ہے انبیاء پر، شہیدوں پر، صالحین پر، صدیقین پر۔ یہ ہے 4 وہ طبقات جن کے لیے میرے اللہ نے اپنے انعامات کی بارش برسائی ہے، باران رحمت کو میرے اللہ نے ان کے اوپر قربان کر دیا۔ تو فرمایا وحسن اولئک رفیقا، ان کے اوپر تو میری ہے ہی کرم نوازی، اور جو ان کے ساتھ جڑ جائے گا، اللہ فرماتے ہیں ان کے اوپر بھی میری کرم نوازی ہو جائے گی۔ صالحین، اولیاء اللہ، بزرگان دین، اولیاء امت، یعنی یہ وہ طبقات جو قلب سلیم رکھتے ہیں، یعنی ان کے دل کو دیکھو، وہاں نہ دنیا نظر آئے گی، نہ اقتدار، نہ منصب، وہ صرف اللہ کے حکم اور حضور کی غلامی کے پیچھے لگے ہوئے۔ یعنی ہم نے اس دنیا میں رہنا بھی ہے، زندگی بھی گزارنی ہے، لیکن اس میں ہم نے دنیا کو مسلط نہیں ہونے دینا، دنیا کو نیچے رکھنا ہے، دین کو اوپر رکھنا ہے، دین اوپر۔
ایک صحابی تھے حضرت کعب، غسان کے بادشاہ کے ساتھ ان کے تعلقات تھے۔ ایک دفعہ غسان کے بادشاہ نے انہیں آفر دی، آپ یار آئیں ہمارے پاس، ہم آپ کو بڑا پروٹوکول دیں گے، بڑا آپ کا اعزاز و اکرام ہوگا، آپ آئیں عیسائیت کے ماحول میں چلے آئیں، اسلام کو چھوڑ دیں۔ یار کیا ملتا تمہیں حضور کے پاس؟ بھوک ہے، ننگ ہے، افلاس ہے، غربت ہے، ہمارے پاس چلے آؤ، ہم دولت کی ریل پیر کر دیں گے، ہم تجھے دولت قدر عطا کریں گے تیری توقع سے بڑھ کر۔ اور پھر میری سلطنت کے اندر جس وزارت کے اوپر آپ ہاتھ رکھو گے، وزارت کے اوپر لوگ تو ترستے ہیں پی اے بننے کے لیے، ایم این اے بننے کے لیے، وزارت کے لیے کتنے پاپڑ بیلتے ہیں۔ آپ جس وزارت کے اوپر ہاتھ رکھیں گے اس وزارت کا قلمدان میں آپ کے ہینڈ اوور کر دوں گا، آپ کے حوالے کر دوں گا۔ آپ آئیے، اسلام کو چھوڑ دیجئے، عیسائیت کے ماحول میں چلے آئیے۔ اب کتنی بڑی آفر ہے، دولت کی انتہا، وزارت۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کے صحابی رسول، جن کے اندر جو دل تھا وہ قلب سلیم والا، دنیا والا نہیں تھا، قلب سلیم۔ وہ فرمانے لگے، او غسان کے بادشاہ مجھے بتا تیرے پاس زیادہ دولت ہے یا اس وقت کا جو قارون اس کے پاس زیادہ دولت ہے؟ اگر آج قارون بھی اپنی قبر سے اٹھ کر آ جائے، مجھے کہے کہ میں تجھے اپنی ساری دولت کی آفر کرتا ہوں، میں اس کی دولت کو پاؤں کی ٹھوکر سے ٹھکرا دوں گا، محمد کے غلامی کو کبھی اپنی سینے سے نہیں جانے دوں گا۔ اور تجھے کیا پتا میرے پیغمبر کی غلامی میں اللہ نے کیا مزہ رکھا ہے، کیا لطف رکھا ہے۔ اور حضرت کعب فرماتے ہیں، اگر قارون کی دولت زمانے بھر کا مال و زر، اگر قارون کی دولت زمانے بھر کا مال و زر ملے اسلام کے بدلے تو میں تھوکوں گا اس پر۔ آج لوگ بدل جاتے ہیں ڈالروں پہ، پاؤنڈ پہ بک جاتے ہیں، دولت آتی ہے، نظریات چینج ہو جاتے ہیں، نہ عقیدے کا پتہ، نہ ایمان کا پتہ، نہ اسلام کا پتہ۔ وہ سادہ دور تھا، آئے سادہ دور تھا، دولت ان کے دروازے پہ آ رہی ہے، اقتدار ان کے دروازے پہ آ رہا ہے، لیکن انہوں نے ٹھوکر مار کر دولت کو پیچھے دھکیل دیا، وزارت کو ٹھڈے مار کر وہاں سے نکال دیا کہ مجھے نہ دولت کی ضرورت ہے نہ وزارت کی ضرورت ہے، مجھے ضرورت ہے تو محمد کی غلامی کی ضرورت ہے۔